الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد خان تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ ثلاثا قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے گزشتہ جمعے جو ہرقل کے بارے میں اور ان کے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا تھا، اس کے آخر میں ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ حق کو تو اس نے پہچان لیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید وہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے۔ اس حد تک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بتا دیا، لیکن ایمان تک وہ نہ پہنچ سکا۔ تو ایمان تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان میں پہلی رکاوٹ یا سب سے بڑی رکاوٹ وہ حب مال اور حب جاہ ہے۔ صرف ایمان کے راستے کی رکاوٹ نہیں، بلکہ حق کے راستے کی رکاوٹ۔ کبھی کبھی ایک مومن بھی انہی چیزوں کو ہٹانے کی، وہ حب مال اور حب جاہ سے جان چھڑانے کی ہمت نہیں پا سکتا اپنے اندر، اور وہ حق کی بجائے کسی باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ تو حب مال اور حب جاہ، بڑا مرتبہ ہو انسان کا، بہت بڑی کرسی ہو، بہت بڑا مقام ہو، بہت بڑا نام ہو، بہت بڑی شہرت ہو آدمی کی، اور آج کل تو یہ بیماری بہت عام ہے۔ تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے حق کو قبول کرنے میں اور حق کے لیے قربانی دینے میں یا حق پر عمل کرنے میں۔ ایک اور چیز بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ ضد اور عناد ہے۔ ضد، لوگوں کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ وہ جو مسیلمہ کذاب تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تھی سن 9 ہجری میں، جس کو سنۃ الوفود کہتے ہیں۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے علاقوں سے، مختلف قسم کے قبائل سے وفود آ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے تھے، اس میں بنو حنیفہ کا وفد بھی آیا تھا، اور اس میں یہ مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ لیکن اس نے پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے ماننے والے سارے جو بنو حنیفہ تھے، جس کے خلاف پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی لڑائی ہوئی، تو ان کے ماننے والے جب کبھی صحابہ کرام سے ملتے تھے کبھی، تو ان کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ واللہ انا لنعلم ان محمدا حق وَأَنَّا مُسَيْلَمَةَ كَذَّابٌ، اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، رسول ہے، سچا ہے، اور مسیلمہ کذاب، صرف کاذب نہیں، جھوٹا نہیں، کذاب، سب سے بڑا جھوٹ، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ وَلَكِنَّ كَذَّابَ رَبِيعَةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقِ مُضَرٍ، لیکن ہمارے قبیلے کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی بھی ہمیں دوسرے قبیلے کے سب سے سچے آدمی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ضد ہے، عناد ہے، اپنی قبیلے کی محبت میں، اپنے خاندان کی محبت میں، مال کی محبت میں، کسی اور چیز کی محبت میں انسان اتنا آگے
جاتا ہے کہ وہ بالکل کھلے حق کی بھی مخالفت کر دیتا ہے، قسم کھا کر وہ کہتا ہے کہ سچ ہے اور یہ جھوٹا ہے، لیکن یہ جھوٹا پسند ہے ضد کی وجہ سے۔ یہ ابو لہب بھی ضد کی وجہ سے اس نے ایمان نہ لائے، ورنہ یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بیٹے عتبہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر نعوذ باللہ بے ادبی کی، گستاخی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما، تو ابو لہب نے لوگوں کو کہا کہ میرے بیٹا کے خط ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتا، اس کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اس کی دعا قبول ہوگی، میرے اس بچے کی حفاظت کر۔ اور شام قافلہ جا رہا تھا، یہی اس قافلے میں تھا یہ عتیبہ، اور اس نے لوگوں کو بار بار وصیت کی کہ میرے بیٹے کو درمیان میں سلاؤ، جب بھی تم رات کو سوتے ہو تو میرے بیٹے کو درمیان میں سلاؤ، اور درمیان ہی سے اس کو ایک بھیڑیے نے اٹھا لیا، یہاں سے پکڑ، اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب اس کو بھیڑیے نے یہاں سے گلے سے پکڑ لیا تو اس نے ایک چیخ ماری، امی امی میری، ان پر پختو کی وائی وہ مورے، سو کوئی وا دے، سو کوئی وہ مورے، سو وہ بے بے، امی امی ہلکنی محمد وہو فی بکہ، محمد نے مجھے برباد کر دیا، محمد نے مجھے تباہ کر دیا، مجھے ہلاک کر دیا، وہ ادھر ہے اور میں شام میں ہوں۔ تو جانتا تھا اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نہیں مانتے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، چیزیں تو بہت ہو سکتی ہے، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ اور کیا کیا موانع ہیں حق سے روکنے والی چیزیں اور کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے ذہنی غلامی۔ ذہنی غلامی بھی آدمی کو حق سے، آپ اس کو ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں، تقلید جامد، کہ کسی آدمی کا کسی شخص کے اوپر اتنا اعتماد ہو کہ بس اس نے اپنا دماغ اور اس کا اپنا دل اس کے حوالے کر دیا ہو، کہ میں اپنے دل و دماغ میں اس بات کو جگہ دوں گا جس کو تم چاہتے ہو۔ یہ کسی فرد کی بھی ذہنی غلامی ہو سکتی ہے، کسی مکتب فکر کی بھی ذہنی غلامی ہو سکتی ہے، کسی پارٹی اور کسی جماعت کی بھی ذہنی غلامی ہو، ذہنی غلامی کی تو کئی اقسام، خاندان کی بھی ذہنی غلامی ہو سکتی ہے، کسی علاقے کی بھی ذہنی غلامی ہو سکتی ہے، کسی نسل اور کسی خاندان کی بھی ذہنی غلامی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر یہ ذہنی غلامی تو ہے نا کہ یورپ سے جو بات آ جائے بس وہ حق ہے، یورپ سے آئی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ لوگ علم والے ہیں، وہ سمجھ والے ہیں، دنیا جانتی ہے ان کو، دنیا مانتی ہے ان کو، ان کے یہ کمالات ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ ذہنی غلامی ہے۔ مجھے یاد ہے، اور شاید میں نے پچھلے درسوں میں یہ بات بیان تو نہیں کی، میں طالب علمی کے زمانے میں ایک دوسرے استاد کے ایک شاگرد میرے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، تو بحث کی باتیں تو خیر چھوڑے، لیکن ان کی ایک بات یہ تھی کہ کیا تمہارا اپنے استاد اور اپنے مولانا مودودی سے یا کسی اور استاد سے اتنی محبت ہے کہ اگر وہ جہنم میں جانا چاہے تو جہنم میں تم جانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں تیار۔ تو اس نے اپنے استاد کا نام لے لیا کہ میں تو اپنے استاد کے ساتھ، اگر وہ جہنم میں جانا چاہے تو میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر تو آپ اپنے استاد کو مانتے نہیں۔ جی ذہنی غلامی ہے۔ تو یہ چیزیں حق کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، حق کے راستے میں یہ اگر کسی نے حق کو قبول کرنے کا اس نے تہیہ کیا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو حق کو پانا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو سے اپنے آپ کو آزاد کر لے گا۔ اگر اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں اس طرح کی زنجیریں اور بیڑیاں پڑی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے گا۔ تو دماغ میں کسی اور کا بت بھی پڑا ہوا ہو اور اس میں توحید کا سبق بھی آ جائے، نہیں آ سکتا۔ توحید کا سبق اس دماغ میں آئے گا، سموئے گا، اس میں سما سکے گا وہ سبق کہ جس کے اندر کوئی اور بت نہ ہو۔ یہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ حق شرکت کو قبول نہیں کرتا، حق بالکل لا شریک ہے۔ تو یہ تو بہرحال گزشتہ درس کے حوالے سے دو تین باتیں تھیں کہ ہرقل نے جو قبول نہیں کیا حق کو، تو حب جاہ بہت بڑا مرتبہ تھا اس کا، ظاہر ہے کہ وہ روم کا بادشاہ تھا، بادشاہی ایسے تو نہیں ملتی،
تو اگر وہ اس کو حق کے مقابلے کی چیز نہ سمجھتا تو ظاہر ہے اس کو حق کی توفیق تو ہو جاتی۔ آج کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی۔ اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، خیال رکھنے کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی کا نام دین ہے؟ قال للہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا، اللہ کے ساتھ سچا تعلق، بے لوث تعلق، وَلِكِتَابِهِ، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ اس حدیث کی تشریح تو آئے گی کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے۔ یہ پہلے عیسائی تھے اور یہ بنیادی طور پر فلسطین کے رہنے والے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے، عیسائیوں کی کتابوں کے بڑے ماہر تھے۔ یہ بحرین کے پھر باشندے ہو گئے تھے، فلسطین کو چھوڑنا پڑا ان کو، ان کی زمینوں پر کسی نے قبضہ کر لیا تھا۔ بحرین میں جس محلے میں یہ رہتے تھے وہ محلہ عطر فروشوں کا تھا، اس کا نام تھا دارین۔ تو اس کے بعد یہ عطر فروشوں کا محلہ عرب میں اتنا مشہور ہوا کہ کوئی بھی عطر فروش ہو اس کو پھر داری کہتے تھے۔ جس طرح بخاری کی حدیث میں ہے مثل الجلیس الصالح کمثل الداری، نیک ہم نشین، صالح ہم نشین کی مثال داری کی ہے۔ تو داری کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بحرین کے دارین محلے میں جو عطر بیچتا ہے وہ نہیں، جہاں بھی عطر فروش ہو۔ جس طرح اندرشیر کا نام سن کر ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اندرشیر میں اس کی دکان، اس کا مطلب یہ کہ وہ سونے کی دکان ہوگی، حالانکہ شاید اندرشیر میں کسی اور چیز کی بھی دکان ہو۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اس نے کی تو اس نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ وہ بات یہ رکھ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا ان اللہ تعالی مظہرک علی الارض کلہا، مجھے پرانی کتابوں کے علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری کرے زمین پر غلبہ عطا فرمائے گا، پوری کرے زمین پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ فہب لی قریتی من بیت اللحم، تو بیت اللحم میں ہمارا ایک گاؤں تھا جس پر لوگوں نے قبضہ کیا ہے، تو جب آپ کی پوری زمین پر حکمرانی ہوگی، قائم ہوگی، تو مجھے میری جائیداد اور میری زمین واپس کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے ان کو دے دی کہ ان کو لکھ کے دے دو۔ اب ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ توحید پڑھاتے وقت اس کو یہ نہیں کہ دیکھو میں تمہیں توحید کا سبق پڑھا رہا ہوں، رسالت کا سبق پڑھا رہا ہوں اور تم زمین ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ بات نہیں کی۔ اس لیے کہ ایک آدمی کی خواہش ہے میری آباء و اجداد کی زمین ہے، مجھے ملنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کے جذبات کا لحاظ رکھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی مظہرک علی الارض کلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں پوری کرے زمین پر غالب کرنے والے ہیں۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کا تقاضا غلبہ نہیں، پوری دنیا پر غلبہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ اب میں کلمہ پڑھانے والا آدمی ہوں، درس و تدریس کرنے والا آدمی ہوں، تم غلبوں کی باتیں کر رہے ہو پوری زمین پر، اور فلسطین ہمارے قبضے میں آئے گا اور پھر تمہاری زمین واگزار کی جائے گی، تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ آدمی سمجھدار ہے۔ اور پھر جب سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوئی تو
یہی تمیم داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا تو نہیں، ان کے حکم پہ لکھوایا ہوا وہ رقعہ لے کر اس کے سامنے حاضر ہوئے کہ جی مجھے میری زمین، اور وہ رقعہ دکھانے لگے. تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجھے رقعہ مت دکھاؤ، انا شاہدک. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ تمہیں یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہاری زمین واپس کی جائے گی، اس موقع کا میں گواہ ہوں، میں اس موقع کا گواہ ہوں. اور پھر اس کے بارے میں وضاحت کر کے معلومات کر کے ان کی زمین ان کو واپس کرا دی. یہی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت میری سمجھ میں نہیں آتی. وہ آپ نے ہمارے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے پیروں اور اپنے اہل علم کو خدا بنایا تھا، ہم نے تو ان کو خدا نہیں بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اس کو کہ کیا جب تمہارے لوگ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تھے تو آپ ان سے یہ پوچھتے تھے کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے یا تم نے اپنی طرف سے حرام ٹھہرایا؟ یا جس چیز کو وہ حلال سمجھتے تھے تو کیا آپ اس بات کی ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حرام کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں یا آپ اپنی طرف سے بتا کہتے نہیں، ہم نے تو ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جو چیز حرام ٹھہرائے وہ حرام ہے اور جو چیز وہ حلال ٹھہرائے وہ حلال ہے. ان سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، وہ خود سپریم لوگ ہیں، ان کی بات جو ہے وہ سب سے فائنل اتھارٹی وہی ان کے پاس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب ہوتا ہے. رب اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوچھتا نہیں، جس سے کوئی باز پرس، جو کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو. رب کا معنی یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ تسلیم کر لو، یہ عقیدہ رکھ کے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، بس. تو اس کا معنی ہے کہ یہ رب ہے. کوئی پارلیمنٹ ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی پوپ ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی جو بھی کوئی ہو، لیکن اس کے بارے میں اس کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کو بجائے خود یہ حق حاصل ہے کہ لوگوں کے لیے حرام اور حلال کا تعین کر لے، یہ اختیار ہے ان کے پاس اور ان سے کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا. تو یہ اگر وہ ایک ہے تب وہ رب ہے، اگر وہ اس سے ایک زیادہ ہے تب وہ ارباب من دون اللہ ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین اسلام تو نصیحت ہے. نصیحت کا لفظ پہلے سے اس کی تشریح ہو چکی ہے کہ نصیحت کا لفظ بہت، لیکن ایک چھوٹی سی بات امام خطابی نے جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے شارح حدیث گزرے ہیں، جی میں آپ کے لیے یہ ایک نقطہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جب عربی زبان کا کوئی لفظ اردو میں ترجمہ ہو جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بس جو عربی والے نے سمجھا وہ میں نے بھی سمجھا، کہ عربی کا ٹیکسٹ جو سمجھتا ہے وہ اس آیت یا جس حدیث سے جو مفہوم، جو مفاہیم اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں وہ میرے ذہن میں بھی آ گئے، حالانکہ یہ بات بہت غلط ہے. امام خطابی رحمہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَلَيْسَ يُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهَا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحْصُرُهَا. یہ ممکن نہیں ہے کہ حدیث میں جو نصیحت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے عربی زبان کے اندر اس کا ایک لفظ میں ایسا ترجمہ ہو کہ نصیحت کا پورا معنی اس میں سما سکے. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور اگر قرآن مجید کے الفاظ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ ہے، قرآن کے الفاظ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کی عام عربی دان بھی جو عربی بھی ہو تو عربی زبان ہی میں، دوسری زبان نہیں، اردو انگریزی چھوڑے، عربی زبان میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کا متبادل بن سکے. تو آپ سوچیں کہ پھر کسی دوسری زبان میں کتنے الفاظ عربی کے ایسے ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اور ہیں
کہ ان کے معنی کا انحصار جب عربی زبان میں ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا نہیں ہو سکتا تو کسی اور زبان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ایک ایک لفظ کے لیے کئی کئی تشریحات ہوں گی. صرف ترجمے پر اکتفا کر کے آپ کے ذہن میں ایک چھوٹا سا مفہوم تو آ جا سکتا ہے، لیکن اگر اصل عربی زبان پہ آپ کا عبور ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک لفظ کا ایک ترجمہ اس کا بالکل ایک معمولی سا حصہ ہے. الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. نصیحت کا معنی اگر ہم سادہ الفاظ میں سمجھنے کے لیے تو اس کا ایک چھوٹا سا مفہوم یہ بن سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا تعلق جو اس تعلق کے کسی منافی ہر شائبے سے پاک ہو. یعنی دو افراد کا آپس میں تعلق، اس تعلق کی خوبیاں جتنی ہو سکتی ہے، اس تعلق کو سچائی پر جتنا استوار کیا جا سکتا ہے اس کو ایک طرف رکھے، اور اس تعلق میں خرابی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، دھوکہ ہو سکتا ہے، کوئی چیز چھپا سکتا ہے آدمی. مثال کے طور پر کسی سے کوئی ایک معنی میں اس کو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے، دوسرا معنی اس سے چھپایا جاتا ہے. زبان پہ اس کو مطمئن کیا جاتا ہے لیکن دل میں اس کے خلاف ایک اور بات رکھی جاتی ہے. اس لفظ کو ایک معنی میں لیا جاتا ہے، دوسرے معنی میں نہیں لیا جاتا. فرار کے لیے راستے نکالے جاتے ہیں. آج کل تو سب سے زیادہ ماہر لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو ایسی زبان بولے جس میں فرار کے بے شمار راستے ہوں، کہ نہیں الفاظ تو میرے ہیں لیکن میرے الفاظ کا یہ مطلب نہیں تھا. اب الفاظ بھی وہ بنائیں اور الفاظ کے مطالب بھی ہم ان سے پوچھیں. یہ آج کل لوگوں کو یہ کمال نظر ہے، یہ کمال ہے لوگوں میں. سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس سے مطلب میرا کیا ہے. کمال سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں ایسے الفاظ کی بھی کبھی کبھی 1 گھنٹہ کی تقریر بھی لوگ کر لیں اور اس میں ایسے زمانے جملے بولیں کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو اس سے صاف نکل بھی جاتا ہے، نہیں اس کا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس کا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو نصیحت کا معنی یہ ہے کہ اس میں یہ چیز نہ ہو، یہ ہیر پیر کے لیے راستے نہ ہو. الدین النصیحہ، دین اس چیز کا نام ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا قلنا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کی نصیحت؟ اگر صرف نصیحت کا نام ہے تو نصیحت تو جھوٹے لوگ بھی ایک دوسرے کی کرتے، ڈاکو لوگ بھی ایک دوسرے کی کے ساتھ کبھی کبھی. ظاہر ہے نا کہ اگر رات کے وقت کسی کو قتل کرنے کے لیے یا کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے یا کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور اس گروپ میں ایک ایسا آدمی ہو جو چیخیں مارتا ہو تو ان دوسروں کو کیوں چیخیں مارتے ہو؟ یہ تقاضا ہے کہ چپ نہ ہوتا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. نظم کی پابندی کرو، وہ بھی نظم کی پابندی کرتے ہیں. تم نے اس کونے سے آنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ سنبھالنا ہے، تمہیں ادھر کھڑا ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بات نہ مانے تو وہ ڈاکہ تو کامیاب نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لمن، کس کی نصیحت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی. للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کی نصیحت. اللہ کی نصیحت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحت کا معاملہ. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اس ایمان کے اندر پھر دھوکہ نہ ہو. ایمان صرف زبانی اقرار کو نہیں کہتے، دل سے ماننے کو کہتے ہیں. واقعی دل سے مانا جائے. ایسا نہ ہو کہ زبان سے اقرار ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ نصیحت والا ایمان نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کو دل سے، اور پھر سورہ الحجرات میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ایمان ہو تو ثم لم یرتاب، ایمان کے ساتھ شک کو جگہ نہ رہے کہ ٹھیک ہے ایمان کا تو میں نے اعلان کر دیا لیکن پتہ نہیں یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی، قیامت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ کی یہ صفات اور یہ اختیارات اور یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ حقوق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ثم لم یرتاب، پھر اس میں شک نہیں کرے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد توحید کے عقیدے کی بات آتی ہے. توحید کیا ہے اور اس توحید کی پھر تفصیلات کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات
اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، دل کی خیر خواہی کے ساتھ اس بات کو مان لینا، عالم الغیب والشہادہ، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں خود مالک نہیں ہوں، ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ٹھیک ہے ایک دوسرے کی بنسبت تو مالک ہے۔ مثال کے طور پر اس پن کا اگر یہ پوچھا جائے کہ عبداللہ اس کا مالک ہے یا میں مالک ہوں، تو جواب یہ ہوگا کہ میں مالک ہوں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے یا تم ہو، تو پھر جواب یہ ہوگا کہ اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے ہم مالک نہیں ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے ہم مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی ایک صفت ایسی ہے جس کو ہم آیت الکرسی میں بار بار پڑھتے، الحی القیوم۔ یہ القیوم لفظ اس کی بڑی ضرورت ہے سمجھنے کی۔ ہمارے اس دور کے اندر لوگوں نے، ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے خدا کو مان تو لیا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامات پر نیچرلی طور پر ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ انتظام نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کو وہ نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ اللہ رب العالمین قیوم السماوات والارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بار بار یہ لفظ آتا ہے، انت قیوم السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ساری تدبیریں، سارا انتظام اور پلاننگ اور چلانا، اور اکیلے وہ چلاتا ہے ان تمام چیزوں کو اکیلے وہ چلاتا ہے۔ یہ جو پرانے زمانے میں عقائد کی کتابوں میں ایک بحث چلی تھی، اور وہ بحث یہ تھی کہ یہ آگ میں جلنے کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے بس رکھ لی ہے، یا جب آپ اس کو انگلی اس کے قریب کر لیتے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اس کو جلاؤ، یا حکم دیتا ہے کہ نہ جلاؤ۔ یہ ایک بات تھی پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں۔ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ القیوم تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ بس میں سے کام نہ رکھوں، بس اپنا کام کر لو، میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بس میں تم سے فارغ ہوں، بس میں نے تمہارے ایک سورج کو کہا کہ بس تم اپنا کام کر لو، یہ میں نے بتا دیا کہ یہ اس طرح کرتے رہو۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، وہ حدیث ہے خاص کر سورج کے بارے میں، صحیح حدیث ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اجازت چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ غروب کہاں ہوتا ہے، یہ تو ہم سے غائب ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ نظر آتا ہے، آپ ایسے کہتے ہیں کہ غروب ہو جاتا ہے، کہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ اس سورج پر جو آتا ہے، اس ایک ایک لمحے میں سورج اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ میں آدھے قدم رکھوں، اس سے آدھے قدم رکھوں، اس سے پھر آدھے قدم رکھوں۔ چونکہ ہم طلوع اور غروب کے علاوہ سورج کے اور حرکتوں وہ ہماری ذہن میں آتی نہیں ہے۔ سورج کی سب سے بڑی حرکت ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے کہ وہ یا طلوع ہوا اور یا غروب ہوا، تو سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر سمجھ کی بات ہے تو یہ طلوع اور غروب تو ہر لمحہ اس پہ طاری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے سورج اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ کیا میں طلوع ہو جاؤں، کیا میں غروب ہو جاؤں، کیا میں جاری رکھوں اپنا سفر۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین القیوم ہے، ایک ایک حرکت کی، ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کی، وہ آپ نے پڑھا نا، جب 120 دن بچے کے ماں کے رحم پر گزر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اتنے زمانے کا ہو گیا، کیا لکھوں، عمر کتنی لکھوں، سعادت لکھوں، شقاوت لکھوں، مرد مذکر لکھوں کہ عورت مؤنث لکھ دوں، عمر کتنی لکھ دوں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، انہیں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک چیز کے بارے میں بار بار ہدایات۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر القیوم، اللہ تعالیٰ القیوم ہے۔ یہ صفات کی بات، اسی طرح اور بھی صفات ہے، حاکم بھی ہے۔
اسی طرح ایک اور بات اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور توجہ نہیں دیتے کہ اللہ رب العالمین تشبیہات سے مبرہ ہے، منزہ ہے، تشبہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری مخلوق ہیں۔ اب کوئی مخلوق اللہ رب العالمین کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ ولا یشبہہ شیء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کی مشابہت نہیں ہے۔ مخلوق کیسے خالق کے مشابہ ہو؟ اور لوگ مثالوں کی مثالیں ڈھیر کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تشبیہات بنا دیتے ہیں۔ میں اس مسئلے میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اس مسئلے سے پھر نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ علم کے نام سے اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین منزہ ہے، پاک ہے، بالا و برتر ہے۔ تشبیہات اسی طرح تعطیل ہے، تعطیل اس کا ابھی میں نے تذکرہ، یہ القیوم کی ضد ہے۔ تعطیل کا معنی یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر ایک چیز کی ذمہ داری لگا دی اور پھر کہا کہ بس تم جانو اور تمہارا کام جانے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور بس میں خود نعوذ باللہ من ذالک معطل ہو کے بیٹھ گیا۔ تو یہ جو تشبیہ ہے اور تعطیل کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے ذہنوں کو پاک رکھیں۔ اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی تشبیہ ہم کسی مخلوق سے اور مخلوق کی تشبیہ خالق سے نہیں دے سکتے۔ مخلوق ہے اور خالق ہے۔ ہم جو چیزیں ہمارے علم میں ہے، جن چیزوں کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم تشبیہ ان چیزوں سے نہیں دے سکتے جو ہم نے دیکھی نہیں۔ آپ مریخ کی تشبیہ زمین سے اور زمین کی مریخ سے دے سکتے ہیں، تو پھر جا کر وہاں پہ ڈیرے ڈال دیں۔ نہیں پہلے معلوم کر لیں گے، پہلے دیکھیں گے کہ وہاں زندگی کے آثار ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو خیر یہ درمیان میں ضمنی بات ہوئی، وہ جو جس کو عربوں کا نوسٹراڈمس کہتے ہیں، اس نے تو پیشنگوئی کی ہے کہ 6 سال وہاں پہ مریخ میں مغرب سے سورج طلوع ہوا تھا۔ 6 سال پہلے مریخ میں مغرب سے سورج طلوع ہوا تھا۔ اس بات کو پتہ نہیں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے، بہرحال اس نے، اور وہ کہتے ہیں بڑا، اور وہ جو اس کا ہے جو ماہرین فلکیات کی جو عالمی تنظیم ہے، اس کا رکن بھی ہے، ممبر ہے اس کا، مصری ہے وہ، میرے خیال میں کوئی احمد اس کا نام ہے، احمد شہاب نام ہے یا اس طرح کا کوئی نام۔ بہرحال ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو آپ منزہ سمجھے، توحید، صفات، اور ان صفات کے علم کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، اور یہ ایسا مشورہ ہے، اب رمضان آنے والا ہے، کہ آپ کم از کم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے، صفات ہے، ان صفات کا آپ اس رمضان میں کم از کم مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی صفات ہیں، الاسماء الحسنی، اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اردو میں مولانا مودودی کی کتاب بھی ہے، محمد الغزالی کی کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے، اور قاضی سلمان فتح پوری کی بھی کتاب ہے الاسماء الحسنی کی، اور بھی تقریباً 17-18 کتابیں ہیں، آپ مکاتب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم ایک کتاب کا مطالعہ آپ کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے اوصاف ہیں، کتنے صفات ہیں، اور ان صفات کا معنی کیا ہے، ان صفات کا معنی کیا ہے۔ کئی اہل علم سے کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان صفات کے بارے میں تو ہم حیران ہیں کہ ان صفات کا کیا معنی کیا جائے۔ مطلب ہے کہ وہ سرسری طور پر ان چیزوں کو لیتے ہیں، سرسری طور پر ان چیزوں کو نہیں لینا، یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنی صفات ذکر ہیں، یہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی دین میں، کسی نظام میں، یہودیت میں، عیسائیت میں تو اس کا ایک 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ کتنے الفاظ ہیں ان کے پاس؟ 128 الفاظ ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے، 127 یا 128۔ تو ایک حدیث میں جو 99 نام لکھے اس سے علاوہ اور بھی ہیں، آپ پڑھ لیں کتابیں اس موضوع پر۔ تو یہ ہے النصیحۃ للہ، اللہ تعالیٰ کی نصیحت۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی جائے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی جدوجہد کی جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق سنوارنے کی، یہ ہے نصیحت۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے, اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی کوشش کی جائے. تو یہ چیزیں النصیحۃ للہ کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد ہے النصیحۃ للکتاب, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت. اس کا مفہوم اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے, اس پر عمل کیا جائے, ان کے اس کتاب کے جو زندگی کے آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کو اپنایا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اس کے سننے کے وقت اور اس کی تلاوت کے وقت خشوع اور خضوع اور اپنے جسم پر عاجزی طاری کی جائے, ایسی کیفیت اپنے آپ پر طاری کی جائے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد اس کی تعظیم ہو, اس کی تعظیم میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ساری کتابوں کے اوپر ہو. کبھی کبھی ہم مسجدوں میں جا کر دیکھتے ہیں کوئی وہ دوسری کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پڑھی ہوئی ہوتی ہے, اور ایک مسجد میں تو میں نے قصداً و ارادتاً روزانہ میں جایا کرتا تھا اس مسجد میں, اور اس مسجد میں میرا کام یہ ہوتا تھا, میں اس مسجد کا ذکر نہیں کروں گا کہ کہاں پہ ہے وہ, لیکن ہمیشہ جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو اللہ کی کتاب کے اوپر کوئی اور کتاب پڑھی ہوتی ہے, اور میں اس کو نیچے رکھ دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی کتاب اوپر رکھ دیتا ہوں, اور پھر جب دیکھتا ہوں تو کل پھر وہی حالت ہوتی ہے. تو یہ مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا. کسی تفسیر کی کتاب بھی آپ قرآن کے اوپر نہیں رکھ سکتے, حدیث کی کتاب بھی آپ قرآن کے اوپر نہیں رکھ سکتے. یعنی ایک آپ کے پاس تفسیر جلالین ہے اور آپ کے پاس ایک قرآن ہے, تو آپ تفسیر جلالین کو قرآن کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ تفسیر جلالین میں تو انسان کی باتیں بھی ہیں, انسان کی باتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر نہیں ہو سکتی. اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا مقام یہ ہے کہ وہ جس طرح عقیدے کے لحاظ سے سب سے اوپر ہو, وہاں پہ جہاں پہ رکھی جاتی ہے یہ کتاب وہاں پہ بھی سب سے اوپر رکھی جائے, سب سے زیادہ معظم جگہ پہ رکھی جائے. جگہوں پہ جتنی معزز جگہ ہو وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھی جائے. تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خلوص ہے. اس کے معنی کو سمجھا جائے, سمجھایا جائے, اس پہ عمل کیا جائے, اس کی نشر و اشاعت کی جائے, اس کے جو غلط معنی پہنانے والے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے, ان کو جواب دیا جائے. جو غلط معنی قرآن کے اور احادیث کے جو غلط معنی بیان کرتے اپنے مطلب کے معنی, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اپنی منمانی تعویلیں جو لوگ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. کہ قرآن کی محبت اور قرآن کے ساتھ خلوص والا معاملہ جس کے دل کے اندر ہو, ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا کہ قرآن کے احکام کا مذاق اڑایا جائے, اس کے غلط معنی بیان کیے جائے, اس کی غلط تعویلیں کی جائے. کچھ لوگ قرآن سے نعوذ باللہ باطل کو ثابت کرتے ہیں. بھائی باطل کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں کیا پڑی ہے کہ قرآن کو صاف کہہ دو کہ ہم نہیں مانتے, یہ مانتے وہ نہیں مانتے. اب یہ کتنی دلیری کی بات ہے کہ ایک بات باطل بھی ہے اور تم بھی کہتے ہو کہ قرآن سے ثابت. کچھ لوگ کہتے ہیں شرک بھی قرآن سے ثابت ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ یہ شخص شاید آپ کو معلوم نہیں. وہ کہتا ہے میں قرآن سے شرک ثابت ہو. اللہ تمہیں ہدایت دے, قرآن سے جب شرک ثابت کرتے ہو تو پھر قرآن آیا کیوں تھا؟ پھر لڑائی کیا تھی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کیوں پڑے؟ طائف والوں نے پتھر کیوں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں تو تمہارے نعوذ باللہ, کہتے میں قرآن سے شرک ثابت کر سکتا ہوں. اتنی دلیری تو شیطان کے اندر بھی نہیں تھی. شیطان نے بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری بات نہ مان کر پھر بھی موحد بن سکتا ہوں. شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا. اور انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب جس کا پورا موضوع توحید ہے, اور وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن سے شرک ثابت کر لوں. تو ایسے لوگوں کا پر مقابلہ ہونا چاہیے. مومن ہوتے ہیں جو قرآن کو ماننے والے ہوتے ہیں, ان کا فرض بنتا ہے سمجھانا لوگوں کو سمجھانے سے پہلے خود سمجھے, اس کے معنی کے اندر غور کرے, اس کے اندر تفقہ پیدا کرے, گہری بصیرت پیدا کرے. لوگوں کو بلایا قرآن کی طرف, لوگوں کو بلایا ہے کہ آؤ قرآن سیکھیں, قرآن سیکھنے کی طرف, یہ حق ہے اس کا. اسی طرح نصیحت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کی نصیحت
اللہ تعالیٰ کے رسول کی نصیحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا جائے، اس کی تصدیق کی جائے، وطاعتہ فیما امر ونہا، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات مانی جائے، اس نے جو حکم دیا، اس نے جو منع کیا، صرف وہ نہیں جو قرآن میں منع کیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر اس کے دین کی مدد کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی جائے، احترام کیا جائے۔ جو لوگ بے ادبی اور بے احترامی کرتے ہیں تو ان کو جواب دیا جائے، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے، اگر وہ غیر مسلم ہے تب بھی ان کو سزا ہونی چاہیے۔ تعظیم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بدعات کو چھانٹ، تاکہ بدعت اور سنت الگ الگ ہو جائے، لوگ صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ سکے کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس طریقے کو سمجھایا جائے، اس طریقے کو عمل میں لانے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم النصیحت لرسولہ ولأئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی نصیحت کیا ہے؟ مسلمانوں کے حکمرانوں کی نصیحت یہ ہے کہ جو وہاں پہ حکمرانوں سے مراد صرف حکمران نہیں ہے، بلکہ ائمۃ المسلمین کا معنی ہے کہ مسلمانوں کے انتظامی ذمہ دار ہوں، جو بڑا ہو وہ بڑا ہو، جو چھوٹا ہو چھوٹا، کسی ادارے کا ذمہ دار۔ تو ان کی نصیحت پر یہ ہے کہ جو حق بات وہ کہہ دے، جو درست بات وہ کہہ دے، اس پہ عمل کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر عمل نہیں کیا جائے تو پھر تو بدنظمی پیدا ہوگی، پھر تو نظام چلے گا نہیں، تو بدنظمی نہ پیدا کی جائے۔ جو بات حق ہو اس کو مانا جائے، اور جو بات غلط ہو ان کے سامنے کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے۔ اور کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، میں نے جب بھی سنا ہے لوگ اس کا یہ مانا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور کلمہ حق کی تعبیر اور تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اس کے منہ پر ایسی ایسی باتیں کہنا کہ بس وہ لاجواب ہو جائے، کڑوی کڑوی قسم کی باتیں۔ کلمہ حق تو کڑوی بات کو نہیں کہتے، حق تو درست بات کو کہتے ہیں۔ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جو بات غلط ہے اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ غلط ہے دلیل کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں بتایا جائے کہ اس بات کے مقابلے میں یہ بات درست ہے، جو اقدام تم نے کیا وہ غلط ہے، ان دلائل کی بنیاد پر وہ اقدام غلط ہے، اس غلط اقدام کے مقابلے میں میرے پاس یہ راستے ہیں، یہ اقدام ہونا چاہیے، یہ اقدام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے کہ جو حق بات کہنے والے ہوتے ہیں وہ صرف اس تک ہے کہ میں تمہیں کھینچوں گا، تمہیں کرسی سے نیچے اتاروں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یلغل کر لوں گا، میں یلغار کر لوں گا۔ تو یہ یلغار اور یلغل کی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کے مقابلے میں بات کیا ہو سکتی ہے۔ حق بات کیا ہے، درست بات کیا ہے کہ اس بات کو عمل میں لایا جائے۔ کلمۃ حق ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ اس کے باوجود تذکیر ان کو کہنا چاہیے، تذکیر ان کو نصیحت کرنی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، یعنی صرف یہ بات بھی نہیں کہ دلائل کے ساتھ بات ہو، یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ایسا ایک نظام ہو کہ جس میں حکمرانوں کو نصیحت کی جائے۔ اور نصیحت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ بس یہ حکمرانی چھوڑ کر کونے خردے میں جا کر بیٹھ جاؤ، جنگل میں یا غار میں بیٹھ جاؤ، یا آ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، یہ نصیحت نہیں ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ تم اپنی کرسی پر ہوتے ہوئے تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یہ اللہ اور رسول کے نزدیک تمہاری ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کرو گے تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی، یہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں حکمرانوں کو نصیحتیں کرنے کے لیے، کتابیں لکھی، بڑے بڑے رقے اور بڑے بڑے کتابیں اور لمبے لمبے خطوط لکھتے تھے حکمرانوں، اور وہ حکمران بھی اچھے ہوتے تھے، کم از کم پوچھتے بھی تھے اہل علم سے کہ آؤ ہمیں نصیحتیں کر لو، صرف اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے تھے، نصیحتیں بھی سننا چاہتے تھے۔
وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے بھلائی یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کی مدد کی جائے، دنیا کے معاملات میں بھی ان کی مدد کی جائے، دین کے معاملات میں بھی ان کی مدد کی جائے۔ دنیا میں ان کے لیے کیا چیزیں بہتر ہے، کیا طریقے بہتر ہیں، ان کی بھی مدد، اس کی بھی مدد کی جائے۔ اگر ان پر کوئی مصیبت آئی ہے تو ان کی مدد کی جائے، اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو ان کی مدد کی جائے، ان کو سمجھ نہیں ہے تو ان کو سمجھایا جائے، وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کو نیکی کے راستے بتائے جائیں، اور جو غافل لوگ ہیں ان کو اپنی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، جو مظلوم ہے ان کو ظلم سے بچانے کے لیے، جو ظالم ہے ان کو ظالم ہونے سے بچانے کے لیے، یہ ہے نصیحت۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ یہ 5 باتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی وہ دیندار ہوگا۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے معاشرے میں دیندار کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں دیندار کا جو تصور ہے، وہ تصور دینداری، اس میں اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، ائمۃ المسلمین اور عامۃ المسلمین کی خیرخواہی اور بھلائی اور ان کی نصیحت کا یہ تصور پایا جاتا ہے جو آپ نے حدیث میں دیکھ لیا۔ اگر نہیں پایا جاتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری دینداری ادھوری دینداری ہے۔ اس دینداری کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ یہ رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے، اور رمضان میں ہمارا طریقہ تو